أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. بادشاہ مصر نے پوچھا کہ تم عورتوں کا کیا حال تھا، کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے نفس سے تم نے پھسلایا تھا۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو مصر کی حسینائیں کہنے لگیں حاشا للہ، ہم نے ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ اب تو حق واضح ہو ہی چکا۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ اس کے نفس سے میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ خود بادشاہ بھی جان لے اور عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر اور ان کے چال کی رہبری نہیں کرتے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس تو برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عزیز مصر یا مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا اور اس نے خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھی تو معبرین نہیں بتا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں اس کا حل بھی بتایا، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ میں اگر آؤں گا تو اس شرط پر کہ پہلے میری پاک دامنی کا اعلان ہو جائے، اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ جو عورتیں خاص کر عزیز مصر کی بیوی تھی، انہوں نے مجھ پر جو الزام لگایا اس کا خلاصہ کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب بادشاہ جو میرے سے اتنا متاثر ہوا ہے، اگر میں اب جاؤں گا تو ہو سکتا ہے بادشاہ مجھے کسی عہدے پر رکھ دے، اور الزام کے ساتھ عہدے پر ہونا یہ دوسروں کے لیے ایک دلیل بن جائے گا کہ غلط کام کرے تو بھی دنیا کے عہدے مل جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بادشاہ کے دربار میں زلیخا کا شوہر عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، پالا تھا، وہ بھی تو ہوگا۔ اب اس کے سامنے اگر یوسف علیہ السلام کو کوئی عہدہ مل گیا تو عزیز مصر کے دل میں یہ بات کاٹتی رہے گی کہ معلوم یہ کیسا آدمی تھا، میں نے اس کو پالا پوسا، گھر میں رکھا اور اس نے میری گھر والی کے ساتھ ہی برا معاملہ کیا، تو اس کے دل پر بہت بوجھ ہوگا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ پہلے صاف ہو جائے تاکہ میرے اوپر بھی الزام نہ رہے اور عزیز مصر کو بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اور بادشاہ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خیال نہ آئے کہ غلط کام کرے تو بھی
عہدے مل جاتے ہیں، یہ لوگوں میں بات نہ آئے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے سیدھے سیدھے عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اصل معاملہ تو اسی کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عورتوں سے پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان عورتوں کے بارے میں معلوم کرو، کیونکہ احسان مانتے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے گھر میں رکھا، اچھا ٹھکانہ دیا، پالا پوسا، اگرچہ کہ الزام اس نے لگایا ہے مگر پھر بھی احسان کا بدلہ چکا رہے تھے کہ اس کا نام لے کر نہیں بولا کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان سے پوچھو۔ تو جب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو اس نے تحقیق کی کہ وہ کون کون عورتیں تھیں، کیا واقعہ تھا۔ تو جو عزیز مصر جو یہاں زلیخا کا شوہر دربار میں تھا، اس نے بتایا ہمارے گھر میں ایک مرتبہ اسی دعوت ہوئی تھی، بہت ساری عورتیں آئی تھیں اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب وہ کون کون گھر والے تھے معلوم ہوا، پتہ چلا، تو ان تمام بڑی بڑی عورتوں، گھروں کی عورتوں کو بلایا گیا، اس میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی تھی۔ سب کو جمع کیا اور بادشاہ نے سب سے سوال کیا، ما خطبکن، کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ کیا واقعہ ہے تمہارا کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ کیا واقعہ تھا ہاتھوں کے کاٹنے کا، کیوں پیش آیا تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، گناہ کی طرف آمادہ کیا تھا، واقعہ کیا ہے؟ تو اب عورتیں سمجھ گئیں کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کو پوری بات معلوم ہو گئی ہو۔ تو عورتوں نے ایک دم سے کہا، قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، حاشا للہ، ایک جملہ ہے، کہنے لگے ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہیں جانی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اندر کوئی خرابی ہو، وہ کوئی غلط کام کر سکتے ہوں، کیونکہ جس الزام میں ان کو جیل میں بھیجا گیا تھا وہ اس الزام سے ایک دم بری تھے، بالکل پاک، ان کے اوپر یہ سراسر بہتان ہے، تہمت ہے، الزام ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہو، کیونکہ ہم سب عورتوں نے بھی ان کو دیکھا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو آمادہ کرنا چاہا، مگر یوسف ویسے نہیں تھے۔ عورتوں نے بادشاہ کے سامنے صاف صاف بول دیا، تو زلیخا کے جو شوہر عزیز مصر موجود تھا، قطفیر نام اس کا لکھا ہے، اس نے بھی سمجھ لیا اچھا یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اس کو جیل میں ڈالا اور تقریباً 7 سال جیل کے اندر ہم نے ان کو رکھا، تو بیکار میں چپکے ایک پاک دامن آدمی کو زنا کے الزام میں ہم نے جیل کے اندر ڈال دیا، تو بہت عزیز مصر کے دل کو چوٹ لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی، تقدس، ان کی عظمت عزیز مصر کے اندر بہت بڑھ گئی، اور اپنے آپ کے بارے میں گلٹی محسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا قصوروار ہوں، میں نے کیسا گناہ کر دیا کہ بیچارے پر میں نے ظلم کر دیا، میں نے بچے کی طرح پالا تھا، اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھا تھا، اور بیوی کی باتوں میں آ کر میں نے جیل میں ڈال دیا۔ تب یہ باتیں چلنے لگی، عورتوں نے صاف صاف بتا دیا، قالت امرأۃ العزیز، اب یہ جو امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، نام نہیں بتایا گیا، احادیث کے اندر نام ملتا ہے، زلیخا نام تھا، اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا، صرف مریم کے علاوہ، میں نے کئی مرتبہ بتایا۔ تو عزیز مصر کی بیوی پھر بول پڑی، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ عورت جگہ جگہ اپنی زبان کھولتی تھی اور باتوں میں پھنس جاتی تھی، جیسے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگاتے ہوئے آ رہی تھی،
دروازے کھلتے جا رہے تھے، فوراً شوہر سامنے ملا تو حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بولتے اس سے پہلے خود بولنے لگی۔ اب یہاں بھی تمام عورتوں نے صاف صاف بول دیا، اب خاموش ہو جاتی مسئلہ ختم تھا، لیکن ان سے رہا نہیں گیا، یہ کہنے لگیں الآن حس الحق، اب یہ حق تو ایک دم صاف صاف آ ہی گیا۔ ان عورتوں نے بھی بول دیا کہ یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، اور سب ان کے پاک دامنی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب حق اتنا صاف ہو ہی گیا ہے تو میں بھی اپنی طرف سے بات بول دیتی ہوں، آج حقیقت کا اظہار کرتی ہوں، اپنے شوہر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اور تمام عورتوں کے سامنے، کیونکہ ان عورتوں کو یہ بات پہنچی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام پر فدا ہو کر غلام پر عاشق ہو گئی ہے، تو آج کہنے لگی بات صحیح تھی، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے بچلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش میری طرف سے تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کہ اس بیوی نے ہی عزیز مصر کی مجھے زبردستی کر رہی تھی، تو آج میں بتاتی ہوں وہ سچا تھا اور میں نے ہی ان پر زور زبردستی کی تھی۔ معاملہ صاف ہو گیا، بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گیا، عزیز مصر کی سمجھ میں آ گیا، مجمع کے سامنے بات آ گئی۔ اب جب دربار میں بات ہوتی ہے، اب یہ بات پورے گلیوں میں شہروں میں پھیلنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا مجرم تھی، وہ قصوروار تھی، اور ان کے نام پر جو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا یہ بے قصور تھے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اب پورے مصر میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ بادشاہ ان کو جیل سے بلوانا چاہتا تھا، لیکن یہ پہلے اپنی صفائی کا اعلان کروایا، معاملہ صاف ہو گیا، جس عورت کا کیس تھا اسی نے ظاہر کر دیا کہ اصل مجرم میں ہوں، یوسف کا کوئی جرم نہیں ہے۔ عورتوں نے بھی صاف بتا دیا، اب سب کے دل دماغ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک دم صاف ستھرے، اور ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی عزت سب کی نظروں میں بڑھ گئی۔ ابھی وہ جیل سے نکلے بھی نہیں، آئے بھی نہیں دربار میں، یہاں ان کی عزت آسمانوں کی بلندی کی طرح ان کے ذہنوں پر چھا گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر ایک جملہ فرماتے ہیں، ذالک، یہ جو معاملہ ہوا، میں نے بادشاہ کے سامنے شرط رکھی کہ پہلے یہ کراؤ، بعد میں جیل سے نکلوں گا۔ یہ کیوں کرایا میں؟ لیعلم، تاکہ میرا جو پالنے والا ظاہری طور پر جس نے مجھے پالا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا، عزیز مصر، اس کو معلوم ہو جائے، اس کو پتا چلے انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس کی غیر حاضری میں جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تھا تو میں نے اس کے نفس میں، اس کے مال میں، یا اس کی عزت میں، جو اس کی بیوی ہے، لم اخنہ، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، تاکہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے بعد میں کہ بھئی آئندہ کسی پر رحم نہیں کرنا، کسی پر بھی رحم کرے تو یہ چھوٹا، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ احسان کرو اور اس کا بدلہ ہمارے اوپر ظلم، جسے لوگ کہتے ہیں جس برتن میں کھاتے ہیں اسی برتن کو سوراخ کرتے ہیں، کہیں سو پیٹ میں پلیٹ کے اندر جو ہے سوراخ کر دینا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں مطلب یہی ہے کہ احسان کرو تو احسان کے بدلے میں ہمارے اوپر ظلم ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کرایا تاکہ اس کو پتا چلے کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تھا تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کی عزت پر میں نے حملہ نہیں کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور دوسروں کو بھی پتا چل جائے کہ جو خیانت کریں گے نا، ایسے خیانت کاروں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے،
ان کے چال، ان کی مکر، ان کے قید، ان کے فریب اللہ تعالی کارگر نہیں کرتے، کامیاب نہیں کرتے۔ کہ جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان غلطیوں سے ہم عروج پر جائیں گے، ترقیوں پر جائیں گے، گناہ کریں گے، جیل جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بھی سیاست میں آئیں گے، عہدوں پر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت، کیونکہ یہ دنیا حقیر سی چیز ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو خوب نواز دیتے ہیں دنیا سے، تو کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ غلط کام کرو اور آدمی ترقی پائے گا۔ سمجھ لو یہ ترقی ظاہر میں نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ ترقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی مدد ایسے خائنوں کے ساتھ نہیں ہوتی، خیانت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتے، رہبری کا معاملہ نہیں کرتے۔ عزیز مصر کو بھی پتہ چلنا تھا، لوگوں کو بھی معلوم ہونا تھا، تاکہ اب بعد میں آئیں یوسف علیہ السلام تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جیل سے آئے ہیں اور بڑے پوسٹ پر چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اپنی طرف متوجہ، ایک تو عزیز مصر کے دل کو بات پہنچانا تھا، لوگوں کے ذہن صاف کرنا تھا، اور ایک بات یہ ہے اپنی بات، کہ جب میرے بارے میں صاف صاف بات آ گئی، لوگوں میں چرچے ہونے لگے کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک ہیں، بڑے پاک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اب یقیناً جب کسی آدمی کی تعریف چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کسی بھی معاملے میں جب کسی بندے کی تعریف ایک سے دو، دو سے چار، 10 15 آدمی اگر تعریف کرنے لگ جائے نا، کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو، سینہ ذرا چوڑا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں کتنے لوگ ہم بول رہی میرے بارے میں، آٹومیٹک یہ آدمی کا مزاج ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی بندے کا کوئی عمل اچھا لگے، کسی کی کوئی عادت اچھی لگے، تعریف کرنے کا دل ہو، تو اس کے سامنے تعریف نہ کیا کرو، ورنہ تم اس کو ضائع کر دو گے، برباد کر دو گے۔ اس کے سامنے تعریف کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری تعریفیں اسے تکبر میں مبتلا کریں گی، بڑائی میں لے جائیں گی، عجب میں، خود پسندی میں، کہ میری طرح کوئی نہیں۔ کتنے لوگ بول رہے معلوم، اب یہ سنتے سناتے اپنے لیے بندہ ایک دلیل بناتا ہے کہ ہاں میں تو مشہور ہوں، میں فیمس ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں، فرمایا اگر تعریف کرنی ہو تو پیچھے کرو، اس کے پیٹھ پیچھے کرو، اور اگر کوئی خرابی نظر آئے، کوئی برائی نظر آئے تو سامنے بولو، سامنے بولو۔ بڑا عجیب معاملہ، الٹا معاملہ ہے کہ تعریفیں کبھی سچی کبھی جھوٹی، تعریف بہرحال سچی ہو یا جھوٹی سامنے کرتے ہیں، اور برائی پیچھے کرتے ہیں۔ اس کو بدلنا چاہیے، برائی سامنے کرو۔ برائی کا مطلب کیا کہ تمہاری کوئی بات اچھی نہیں لگی، کوئی عمل تمہارا اچھا نہیں ہے، کوئی خرابی ہے، سامنے بولو، اچھے انداز سے بولو۔ کیوں؟ کیونکہ برائی جب اچھی نہیں لگ رہی ہے تو بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی درستگی ہو جائے، اس کی خرابی ختم ہو اور وہ اچھا ہو جائے۔ اب پیچھے بولو گے، دوسروں سے بولو گے، تو اصلاح تو مجھے کرنی ہے، کہ اپنی اصلاح، اپنی آپ کو سنوارنا مجھے کرنا ہے، اور تم دوسروں سے بول رہے ہو۔ کسی کا بھی معاملہ ہو، جیسے کسی کے چہرے پر کبھی کوئی گندگی لگی ہو، کہیں کچھ اٹکا ہوا ہو، ہوتا ہے کبھی تنکا وغیرہ داڑھی میں اٹک گیا، اب ہم بازو والے سے بول رہے ہیں ان کی داڑھی میں دیکھو کیا ہے، ارے جب اس کو درست کرنا چاہتے ہو اسی سے بولو نا کہ یہاں کچھ لگا ہے آپ ہٹا دیجئے، تو وہ ہٹا لے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اب اس کو بولنا چھوڑ کے اسے بول رہے کہ اس کے چہرے پر کچھ ہے، اس کے چہرے پر کچھ ہے، اس کے چہرے پر کچھ ہے۔ جب
پورے محلے کو بولو گے لیکن اس بیچارے کی اصلاح نہیں ہوگی. جس کو بولنا اس کو بول دو، وہ تھوڑا سا ہاتھ پھیر لے گا، درست ہو جائے گا، بات ختم. درست خود کو کرنا ہے نا. یہی بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو جس کی غلطی ہے اس کو سامنے بتا دو، ہو سکتا وہ اپنی اصلاح کر لے. لیکن ہوتا ہمارے یہاں یہ کہ برائی صاحب کو پورے لوگوں کی طرف غیبت کرتے پھرتے ہیں، اور جس کی برائی ہے اس کو نہیں بتاتے. اور تعریف پیچھے کرنا چاہیے، دوسروں سے بولنا چاہیے کہ فلاں آدمی ماشاءاللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کا عمل ایسا ہے، ان کی بات ایسی ہے، ان کی عادت ایسی ہے. تعریف دوسروں سے پیچھے کرو. مگر بعض لوگ دوغلا پن کرتے ہوئے سامنے آ کر جھوٹی تعریف بھی کرتے. سچی بھی تعریف حقیقت میں کیوں نہ ہو، اگر سامنے بولو گے تو وہ بیچارہ اگرچہ اخلاص والا ہی کیوں نہ ہو، 1 سے 2، 2 سے 4، 10، 15 جب سنتا جائے گا تو وہ آدمی خود بخود تکبر میں، بڑائی میں، خود پسندی میں آئے گا. اور آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب تک 2-4 آدمی تعریف نہیں کرتے اسے خوشی نہیں ہوتی. پھر کیا آج کون بھی تعریف کر رہے نہیں نا، وہ انتظار کرتا کیا ہو گیا، کیا بات ہے بھی، آج پسند نہیں آیا کیا تقریر، آپ میری قرات پسند نہیں کرے، تقریر پسند نہیں کرے، تعریف کرو نا. پھر اب وہ سنتے 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 آدمی کو اس کی بیماری لگ جاتی ہے. اب اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا. اور کبھی جا کر کوئی ایک بندہ سامنے آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے اندر یہ بات اچھی نہیں دکھی، فوراً اچھا بیٹے تجھے دیکھ لیتا ہوں، انہیں اکلا میرا مخالف. اب اتنے تعریف کرنے والوں میں ایک بندہ اگر حقیقت بول دینا تو آدمی آٹومیٹک اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ میں اپنے اوپر ڈال کے بول رہا ہوں، سب کی یہی حالت ہے، سب کا یہی معاملہ ہے. تعریف اگر کرو تو پیچھے لوگوں سے کرو. برائی اگر کرنی ہے، برائی کا مطلب ہے کہ گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے، بولنا ہے تو اسے بولو، جس کی بات ہے اسے بولو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا جب اتنے سارے لوگ میری تعریف کریں گے اور میری پاکی کا چرچا ہوگا، وما ابرئ نفسی، فرمانے لگے میں بھی اپنے نفس کو کوئی پاک نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو بڑا پاک دامن ہوں، کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میرا کمال ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا، میں گناہ کے قریب نہیں جاتا. نہیں، میں اپنی تعریف نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا انسان کے اندر، یہ نفس آدمی کو تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. ہر ایک کا نفس، ہر ایک کا، ہر انسان کے دل میں اللہ نے نفس رکھا ہوا ہے جو اخلاق اربع سے بنا ہوا ہے، مشترک. آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چاروں صفات کی خصوصیات لے کر ایک مادہ ہے انسان کے دل میں جسے نفس کہتے ہیں. اب وہ نفس کیا چیز ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا رہتا ہے؟ دل، وہ تو قلب ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا، دل، قلب جسے عربی میں کہتے ہیں، ہارٹ. اب یہ جو ہارٹ ہے ایک گوشت کا لوتھڑا، مضغہ ہے جسم کے اندر. الا فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ قلب ہے. اب اس کے اندر ایک چیز ہے، اب اسے کون سا حصہ ہوگا، وہ کیا ہوگا معلوم، ایک صفت ہے، وہ صفت خاصہ جسے نفس کہا جاتا ہے. اس نفس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو انسان کے اندر نفس، ہر آدمی کے اندر، وہ تو ہر بندے کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. برائی کرو، غلطی کرو، گناہ کرو، ہر ایک کو یہ حکم دیتا ہے، درخواست نہیں کرتا. ذرا سوچو کیا چیز ہے نفس جو ہے نا، انہیں راجا کی طرح، حاکم، امارہ، امر کرتا، حکم دیتا ہے.
یہ پوری باڈی، پورے انسان کے اوپر یہ جو ایک نفس ہے نا، اتنا چھوٹا سا پلڑا، یہ آرڈر کرتا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسی جگہ جانا ہے، ایسی جگہ نہیں جانا ہے۔ اب یہ اس کے آرڈرز ہوتے ہیں، حکم ہوتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا انسان اس نفس کے آرڈر کو فالو کرتا ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات کیا معلوم؟ مزے کی بات، لوگوں سے کہتا میں کس سے بھی ڈرتا نہیں، میں کسی کی سنتا نہیں، مجھے کس کی بھی بات سننے کی عادت نہیں، اس کا غلام، اس کا پٹھو، انہیں جو بولتا ویسا ناچتا، پھر بولتا میں کسی کی نہیں سنتا۔ کسی کی نہیں سنتا تو پھر اس کے اشاروں پہ ناچتا کیوں ہے؟ یہ دھوکہ ہے آدمی کو، میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات پر چلنے سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ اس کو روکو، اس کو روکو، اپنے نفس کو روکو کہ گناہوں پر چلانے کے لیے تمہیں حکم دے گا، مگر تم اس سے کہو کہ دیکھ مجھے آئندہ سے حکم نہیں دینا، میں کسی کی سنتا نہیں، تیری بھی نہیں سنتا۔ یہ بناؤ اپنے آپ کو۔ اللہ والوں کا، بزرگوں کا ایک قول ہے کہ اللہ نے 2 قدم دیے ہیں ہر بندے کو، 2 پاؤں ہیں، 2 پاؤں کا استعمال ڈھنگ سے کر لو، ایک پاؤں رکھو اپنے نفس پر تو دوسرا پاؤں پڑے گا جنت میں۔ اتنا سمپل، بہت آسان۔ ایک قدم رکھ لو اپنے نفس پر، یعنی اسے اتنا کچلو، اتنا کچلو کہ پیر کے نیچے ہمارا نفس دب جائے، تو دوسرا قدم جو اٹھاؤ گے تو جنت میں پڑے گا۔ اتنا آسان نسخہ جنت میں جانے کا، مگر جانتے ہو کتنا مشکل ہے؟ یہ نفس کے اوپر پاؤں رکھنا ہے نا، اٹھا کے پھینکے گا ہمیں، تمہارا پاؤں ہٹ، اس کو کچلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، ایک سوال کیا، ایک ایسا دوست ہے تمہارا، ایک ایسا دوست ہے تمہارا، ہم نشین، تمہارا جلیس، ساتھ میں بیٹھنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، فرینڈ، دوست، جگری، ایک ایسا دوست ہے کہ اگر تم اسے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، عزت دو، ریسپیکٹ، عزت دو اسے، اس کا احترام کرو، خیال کرو، تو وہ تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے گا۔ اسے کھلاؤ، ایک دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ایسے دوست کے بارے میں کہ اسے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، عزت دو، اس کا ادب کرو، احترام کرو، تو وہ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، اور اگر اسے گالی دو، اسے مت کھلاؤ، اس کی عزت مت کرو، تو وہ تمہارا ادب کرے گا، تمہیں عزت دے گا، تمہارا احترام کرے گا، تم سے ڈرے گا۔ تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا الٹا معاملہ؟ جسے عزت دو، کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اس کو ریسپیکٹ دو، تو وہ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، اور اگر اسے ذلیل کر دو، اس کی بات مت مانو، اس کا احترام مت کرو، تو وہ تم سے ڈرے گا بھی، تمہاری عزت بھی کرے گا، تمہاری بات بھی مانے گا۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا ہے وہ؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یہ تو بڑا بدترین بندہ ہے۔ کون ہے وہ؟ تو آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نفس ہے، یہ تمہارے ساتھ میں رہتا، ہمیشہ تمہارا جلیس، ہم سفر، تمہارا ساتھی، لیکن یہ ایسا بڑے الگ انداز کا ہے کہ جسے جتنی عزت تم دو گے نا، یہ تمہیں اتنا ہی ذلیل کرے گا، اس کی جتنی تم عزت بڑھاؤ گے تمہیں اتنا ذلیل کرے گا۔
اس کی بات جتنی مانو گے یہ کہے گا فلاں چیز کھانا ہے، کھلا دیا۔ یہ کہاں خواہش جاگتی ہے؟ اندر نفس میں خواہش ہوتی ہے کہ آج میرا ارادہ ہو رہا ہے، بہت دن ہو گئے تیتر کھا کے، بٹیر کھا کے، چلو ہم چلتے ہیں کنیگل کی ہوٹل۔ ارادہ ہوا نکل پڑے، یہ خوش ہوتا ہے، اچھا میری عزت ہو رہی ہے کہ میں نے کہا چل پڑا۔ ہم نے کہا فلاں کپڑے پہننے ہیں، کہا آج کچھ بھی ہو جائے وہی پہنوں گا۔ عزت، اس نے یہاں بات اٹھائی، ایک اپلیکیشن اس نے ڈالا اور ہم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، ہر بات اس کی مانتے گئے، ہر بات اس کی مانتے گئے، تو یہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اللہ کے یہاں بھی ذلیل کرے گا کہ تم نے اس کی بات کیوں مانی، اس کو ذلیل کرو۔ یہ کہتا وہ چیز کھانا ہے تو کہو بیٹا صبر کر، بعد میں کھلاتا ہوں، دھوکہ دو اس کو دھوکہ دو کہ بعد میں، ابھی کب، ابھی بعد میں، ابھی بعد میں، اتنا تڑپاؤ کہ بعد میں پوچھنا ہی چھوڑ دے۔ یا اس کو الٹا کرو، یہ کہتا مسجد سے باہر چل، خیال آیا تو اچھا بیٹے تجھے ابھی بتاتا ہوں، 10 منٹ بیٹھنے کا ارادہ تھا، 20 منٹ بیٹھوں گا اب میں۔ 2 رکعت پڑھ کے نکلنے کا ارادہ ہو رہا ہے کہ پڑھ جلدی سے 2 رکعت پڑھ نکل کے بھاگ، اچھا 2 رکعت پہ بھگا رہا ہے، میں 10 پڑھوں گا۔ یہ اس کو ذلیل کرو تو اس کے بعد انہیں آرڈر دینا چھوڑا ہوتا، خاموش بیٹھتا کہ نہیں تیری مرضی با کیا تو بھی کر، کئی کو بولا تو الٹا کرتا، جلدی نکل بولے تو لیٹ کرتا، تو چپ رہے تو اچھا نہ۔ تو یہ جو آرڈر جو دیتا رہتا نا، جب تک دیتا رہتا جب تک کہ بندہ اس کے آرڈر پر عمل کرتا ہے، جس دن بندے نے اس کے خلاف کرنا شروع کیا تو پھر یہ آرڈر دینا بند کر کے خاموش بیٹھتا، دیکھتا بیٹھتا ہے، حضور تمہاری مرضی، کیا کرتی کی کرو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ ایسا ذلیل ہے یہ، بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ والے اسی پر محنت کراتے، تزکیہ جو ہوتا نا بزرگان دین جو کرتے، اس نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ کسی اللہ والے کو ایک دعوت میں بڑا پسند آیا کہ رسگلے رکھے ہوئے تھے، اٹھا کے ایک کھا لیا، تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان کو ایسی دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حضرت ایک اور کھائیے، ایک اور کھائیے، آواز نہیں کر رہے تھے، اشارے سے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب بہت اصرار کیا کہا میں کلی کرنا چاہتا ہوں، باہر گئے کلی کیا تو منہ میں خون آ رہا تھا، پوچھا کیا ہو گیا، کہا ایک رسگلہ میں نے کھایا تو اندر سے آواز آئی بڑا مزیدار ہے اور ایک کھاؤ، تو میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں، اور زبان کو دانتوں میں لے کے کاٹا، صابنے لگا کہ پتا چلے ابھی مزہ بہت آیا تو لے سزا بھی پا۔ میں نے اس کو اتنا کہا، اتنا ستایا، اب وہ کہہ رہا اندر سے بس کرو بس کرو، دوبارہ میں پوچھوں گا نہیں، رسگلہ دوسرا کھانے کے لیے نہیں بولوں گا۔ کمبخت ایک کھایا تو کہتا دوسرا کھا، دوسرا کھاؤ کہتا تیسرا کھا، پیٹ بھر جاتا ہے پھر بھی کھانے لگتا، کیوں؟ یہ بس کرنے نہیں دیتا۔ اصل آرڈر اس کا چلتا ہوتا ہے نفس کا کہ اس کی جتنی بات مانتے جاؤ گے یہ اور زیادہ کرے گا۔ یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، گناہ، یہ جتنے گناہ جو کراتا ہے نا یہی کراتا ہے، خواہش ہوتی ہے بندہ کرتا ہے، اور یہ سمجھ کر کراتا ہے کہ دیکھ ایک بار کر لے دوبارہ نہیں، اب اس کے بعد نہیں پوچھتا، ایک چیز ایک۔ تو جب بندہ وہ ایک بار کر لیتا ہے تو پھر کہتا اچھا ایک ہوگا نا اب ایک کر لے۔ یہ یوں ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہو تو آگ چاہتی ہے کہ میرے اندر کچھ چیزیں ڈالو تاکہ میں جلاؤں، آگ جلانا چاہتی، اس کی خاصیت کہ جلاؤ، جو بھی چیز ملے جلاتی ہے۔ اب بندہ کہ بیچاری اتنی آگ لگی، ہلکی سی آگ ہے، ایک تنکا ڈال دیتا ہوں تو وہ آگ اور بھڑکتی ہے، اس میں اور ایک ڈالو تو اور بھڑکتی، کم نہیں ہوتی۔ اس کو بجھانے کا طریقہ یہ کہ جلنے کی چیز اس میں مت ڈالو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یا اس کے اپوزٹ چیز ڈالو جس سے وہ بجھ جائے۔ جب بندہ اس کی خواہش کی چیز دیتا ہے تو وہ بھڑکتی ہے، دوسری دے اور بھڑک، جتنی جلانے کی لکڑیاں ایندھن ڈالتے جائیں گے
آگ بھڑکتی 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 جائے گی، آخر کار بندہ کہتا میں کس کی بھی نہیں سنتا، اللہ کی بھی نہیں سنتا، نہ ہو کیوں یہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کنٹرول کرو، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روک لو اپنی خواہشات سے، تو تم جنت میں ٹھکانہ ہو جائے گا تمہارا۔ تو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، تو ہر بندے کا نفس جو ہے برائی کا حکم کرنا یہ کامن بات ہے۔ جب بندہ اس پر عمل نہ کرے، اب تک بتایا میں عمل کرنے کا، اگر کرنے لگ جائے تو پھر وہ گنہگار بندہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر اس کا پلٹ کر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دل پر کالا نقطہ جو لگتا ہے نا، حدیث میں فرما وہی ہے کہ یہاں سے آرڈر آیا، بندے نے عمل کیا، ایک نقطہ لگا، ایسے کرتے 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 پھر سارا دل نفس امارہ ہی بن جاتا ہے۔ اس بندے کو گناہ کے علاوہ دوسرا کام اچھا نہیں لگتا، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، پھر گناہ گناہ گناہ، ہر گناہ میں مزہ آئے گا۔ نفس امارہ جس کا مضبوط ہو گیا، ہاں اگر اس کو روکنے کی کوشش کرو، یا جب کبھی اس کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی، بندہ توبہ کر لیا، تو یہ امارہ جو ہے نا لوامہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے نفس لوامہ میں۔ لوامہ ملامت کرنے والا نفس۔ اب یہ جیسے بندے نے اس پر ذرا سا آگ پر پانی ڈال دیا، یا اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، توبہ کرنے آ گیا، اللہ سے رونے لگا، معافی مانگنے لگا، تو اب یہ فوراً سمجھتا ہو اب میرا نمبر آ رہا ہے، کچھ تو ہوگا میرے ساتھ، تو یہ فوراً کہتا ہے اسی کو برا بھلا کہتا، تجھے کیا ہو گیا تھا، کیا موت آئی تھی تجھے، کئی کو کریا ایسا کاما نہیں کرنا تھا۔ یہ اندر سے فیلنگ آتی بعض مرتبہ کہ میں کیسا گنہگار، میں نے کیا ہو گیا تھا کہ معلوم ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی مجھ سے ہو گیا۔ لوگ کہتے نا یہ اندر سے انہیں بولتا رہتا ہے، کرایا بھی انہیں اور بولتا بھی انہیں، تجھے کیا موت آئی تھی رے کرنے، نہیں کرنا تھا۔ اب یہ اندر سے اس کو ملامت کرنے لگتا ہے۔ جب بندہ بدل، تو یہ بڑا عجیب نفس ہے، اس کی بات مانتے چلے جاؤ تو حاکم بن جاتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو ایک دم سے غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے احکامات میں لگانے میں آ جاؤ، جو ولی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، پھر ان کا نفس نیکیوں کی طرف ایسا لگ جاتا ہے کہ پھر اس کو نیکی کے بغیر سکون نہیں آتا۔ جیسے گنہگاروں کو گناہ کے بغیر سکون نہیں آتا، اللہ والوں کو نیکی کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ قرآن پڑھنے کا مزہ اگر بٹھا دیا جائے، قرآن پڑھے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا۔ نفس نفس کی بات ہے، جیسا لگاؤ گے ویسا لوگوں کو لے کے چلتا چلا جائے گا۔ تو یہی نفس مطمئنہ بنتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کا حکم کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ڈائریکٹ نفس مطمئنہ دے کر پیدا فرماتے ہیں، ہر نبی کو۔ نبیوں کا نفس امارہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جنرل تمام لوگوں کے حساب سے کہ نفس تو برائی ہی کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں کچھ لوگوں کے نفس ہیں جن پر میرا رب رحم کر دے تو ان کا نفس ان کو گناہوں کا حکم نہیں کرتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ گناہ کرتا ہے اور بندہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، اور جب وہ مطمئنہ بن جاتا ہے تو اللہ رحم کر کے جنت میں داخل کرتے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو آ جا پلٹ کر اپنے رب کی طرف، اور میرے نیک بندے جن سب کے نفس مطمئنہ ہیں تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا، اور وہ جہاں جائیں گے جنت میں تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلی جا۔ تو نفس جو جائے گا جنت میں وہ مطمئنہ جائے گا، امارہ اور لوامہ نہیں جائے گا، مطمئنہ جائے گا جنت میں، یعنی نیکیاں کرانے والا نفس لے جائے گا۔ تو اپنے نفس کو بھی نیکیاں کرانے والا بنائیں۔ دل میں خیالات آئیں تو کون سے آئیں، ارادے پیدا ہو تو کیسے، کہ میں بھی تہجد پڑھوں، قرآن پڑھنا سیکھوں، ذکر کروں، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھوں، اعتکاف کروں، یہ
خیالات آنے لگیں، یہ ارادے آنے لگیں، تو سمجھنا نفس ماشاءاللہ صحیح رخ پر جا رہا ہے، ڈرائیور صاحب صحیح ہیں۔ بار بار خیال آ رہا ہے کہ موبائل آن کروں، کوسا کی ویڈیو آیا دیکھوں، فلاں ویب سائٹ آن کروں، فلاں غلط چیزوں کو دیکھوں، کچھ کھا لوں، رمضان کا مہینہ ہے ایک دو روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ خیالات، نماز کیا بار بار پڑھوں، ایک بار چھوڑ دوں، فجر کا وقت ہے سو جاؤں، یہ اگر خیالات آ رہے ہیں تو سمجھو امارہ ہے، امارہ برائی کا حکم دینے والا۔ تو جتنا زیادہ برائیوں کا خیال آتا جائے گا سمجھنا نفس اتنا بگڑتا جا رہا ہے، جتنی اچھائیوں کا خیال آتا جائے گا سمجھنا ماشاءاللہ نفس صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، میں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف، بڑا پارسا بتانا میرا مقصد نہیں تھا، اصل میں اپنی پاک دامنی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، میں کوئی اپنا چرچا کرانے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ خیر، واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب بادشاہ کو ساری بات معلوم ہو گئی، وقال الملک، اب بادشاہ نے پھر سے آرڈر دیا، ائتونی بہ، کہ یوسف کو لے آؤ علیہ السلام، جیل سے نکالو، میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، اب یوسف عزیز مصر کو نہیں دوں گا، ان کو تو میں اپنا بنا لوں گا۔ عزیز مصر نے ظلم کیا، اپنے غلام، اگرچہ کہ غلام کی طرح خرید کر لائے تھے، مگر انہوں نے ان کے اوپر خواہ مخواہ سے الزام لگایا اور تحقیق نہیں کی تھی، بھول ہو گئی عزیز مصر سے، تو بادشاہ نے کہا میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص بنا لوں گا، میں لے لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اب جو وزیر خادم آئے، بڑے ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، تمام قیدیوں سے ملاقات کی، دعائیں دیں، سب کے دلوں میں بسے ہوئے تھے۔ بادشاہ بلا رہا تھا اور جو چاہا وہ بھی ہو گیا کہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، تو بڑی پاک دامنی کے ساتھ جیل سے نکلے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ فلما کلمہ، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، اب بالمشافہ، ڈائریکٹ، بلا واسطہ آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ تو بادشاہ کچھ زبانیں جانتا تھا، ان زبانوں میں بات کرنے لگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان زبانوں میں بھی بات کرتے ہوئے عربی میں بادشاہ کو سب سے پہلے سلام کیا، جیسے ہی آئے عربی زبان میں سلام کیا، اور جب آخر میں دعائیں دیں تو عبرانی زبان میں دعائیں دیں، جو کہ انجیل کی زبان ہے، اور انجیل تو بعد میں آئی یوسف علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد، تو عبرانی زبان میں دعائیں دیں، عربی زبان میں سلام کیا، اور جو ان کی مصر کی جو لینگویج تھی اس میں بات چیت کی، اور وہاں کے اطراف و اکناف قبیلوں کے جو زبانیں تھیں ان زبانوں میں بات کی۔ یہ تمام اپنا ہنر دکھایا کہ میں اتنی زبانیں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، بڑا امپریس ہوا، کتنی زبانیں جانتے، پوچھا یہ جو شروع میں آتی آپ نے ایک جملہ بولا وہ کون سی زبان کا تھا؟ عربی، عربی لینگویج آپ کو آتی ہے؟ کہا ہاں۔ یہ آخر میں جو کچھ جملے بولے وہ کیا تھا؟ کہا دعا دے رہا تھا، کون سی زبان میں؟ کہا عبرانی۔ بادشاہ بڑا مرعوب ہو گیا کہ ان کو کیا کیا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تفصیل کے ساتھ پوچھا، یہ جو میرا خواب تھا نا، یہ میرا خادم آ کے تعبیر بتایا، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تفصیل سے پوچھا، خواب کی باریکیاں، نکات، جو جو چیزیں بادشاہ نے دوسروں کو نہیں بتایا تھا وہ ساری چیزیں بادشاہ نے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ خواب کی تعبیر بتائی، حل بتایا، خلاصہ بتایا، تو بادشاہ بہت متاثر ہو گیا، بلکہ مرعوب ہو گیا، ایک قسم کا ڈر بادشاہ کو شروع ہو گیا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے خوب بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، قال، آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟
انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ کہنے لگا آج سے آپ ہمارے یہاں بہت ہی باعزت اور بہت ہی پرامن طریقے سے آپ ہمارے یہاں رہیں گے، آپ شاہی مہمان بنیں گے، میرے یہاں مہمان ہیں آپ۔ عزیز مصر اپنا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ ان کے غلام تھے، کہا نہیں اب سے میرے ہیں یہ، اور بادشاہ نے ایک سال صرف اپنا مہمان بنا کر رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایک سال کوئی ذمہ داری نہیں دیا، صرف مہمان ہے۔ کیوں؟ بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان کے پاس صرف علم ہی ہے یا عمل بھی ہے، انداز کیا ان کا۔ ایک سال تک محل میں رہتے رہتے جب پہچان گیا تو آخر کار ایک دن بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ نے خواب بتایا، تعبیر بتایا کہ 7 سال قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی اور اناج نہیں ہوگا، تو لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، یہ اناج کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ حل کریں گے کیسے، کون کرے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سال کے اندر دیکھ لیا کہ بادشاہ بھی کافر، اس کے وزیر بھی کافر، اور کسی بے دین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا اس کا حل کیسے کریں گے، یہ 7 سال جو کٹھن سال ہیں اس میں میری قوم کو میں کیسے بچاؤں گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا بادشاہ آپ کو اگر اتنی ہی فکر ہے تو آپ کے مصر کے جو خزانے ہیں ان خزانوں کا وزیر خزانہ مجھے بنا دیجیے، میں کر لوں گا۔ انی حفیظ علیم، اور ساتھ میں اپنی صلاحیت بھی بتائی کیونکہ میں بہت نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا بھی ہوں مال کی، اور میں اس کا نظم و نسق کیسا کرنا چاہیے، انتظام کیسا کرنا چاہیے، اس کا اچھی طریقے سے میرے پاس علم بھی ہے، میں حفاظت بھی کروں گا اور تقسیم کیسے کرنا، مینٹین کیسے کرنا اس کا علم بھی میرے پاس ہے، تو آپ بغیر کسی فکر کے مجھے بنا دو، میں کروں گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا جائز ہے کہ میں کروں گا، میرے اندر اس کی طاقت ہے، میرے پاس اس کا علم ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، میں علیم بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور مجھے بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کسی عہدے کو مانگ کر مت لو، کسی بھی ذمہ داری کو، کسی بھی ایک چھوٹی سی جماعت کا امیر بننا مانگ کر مت لو کہ مجھے بناؤ، فلاں ذمہ داری مجھے دو، مت مانگو، کیونکہ جو بندہ اپنی مرضی سے مانگ کر لیتا ہے اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ہاں، جو ذمہ داری لوگ خود طے کر کے آپ کو دیں کہ بھائی آپ یہ کام کرو، تمہیں کر سکتے یہ کام، دوسرے نہیں کر سکتے، اب محلے والے، مسجد والے، مدرسے والے، ذمہ دار یا کچھ ایک جماعت کے افراد مل کر آپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں، تو اب اس ذمہ داری کو قبول کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں مدد بھی اللہ کریں گے، مانگ کر مت لو۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بناؤ، اور صرف مانگا ہی نہیں، اپنی تعریف بھی کی، انی حفیظ، میں حفاظت کروں گا، علیم، میں مینٹین کروں گا، اچھی طریقے سے مجھے آتا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ لکھا علماء کرام نے کہ دیکھو جب کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بہت سخت ضرورت کا کام ہے، عہدہ ہے، اور کوئی لائق کا آدمی نہیں ہے، اور ایک عالم ہے، ایک جاننے والا بندہ ہے جو اس عہدے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن یہ اپنی عاجزی، تواضع، ان کی ساری کی وجہ سے خاموش بیٹھا رہتا ہے، مجھے کیا ہونا، لوگ بولے تو کروں نہیں تو نہیں۔ اب لوگ اس کو بول نہیں رہے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داری چلی جائے گی جس کی وجہ سے امت کا، قوم کا بڑا نقصان ہوگا، تو ایسے وقت میں خود آگے بڑھ کر اس چیز کو لینا جائز ہے، بلکہ بعض مرتبہ فرض اور واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔
کبھی بتانا بھی پڑتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں کر لوں گا انشاءاللہ یہ کام، میں جانتا ہوں، فخر کے لیے نہیں، سامنے والوں کو چھوٹا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، الحمدللہ مجھے تو یہ کام میں کر لوں گا، کیونکہ اللہ نے میرے پاس علم اس کا رکھا، میں اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ کئی مرتبہ ہم نے کام انجام دیا ہے تو لوگوں کی بھلائی کے ارادے سے، جب دوسرا کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اور ہم الحمدللہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں آگے بڑھ کر مانگ کر لینا یہ اس وقت میں اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ میں جو خلافت آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے لڑ جھگڑ کر طے کیا، جیسا کہ تفصیل سے میں نے بتایا، صحابہ میں اختلاف ہونے لگا کہ ان کو بناؤ، ان کو بناؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے بڑا کون ہے، ان کو بنایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، رائے پر صحابہ کرام نے طے کیا۔ تو یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا اور اس ذمہ داری کو لینا، یہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ اگر وہ نہ لیتے، دوسرے کے ہاتھ میں یہ خلافت چلی جاتی، ہو سکتا تھا کہ اس طریقے سے امت کو اور دین کو نہ سنبھال سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طے کر دیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ رہیں گے، یہ ذمہ داری والا کام تھا۔ بعد میں چل کر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر یا حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام حضرات خلافت کے لیے لڑتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت میں اس خلافت کو اچھی طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، دوسرا نہیں۔ تو ان لوگوں کا لڑنا اسی لیے تھا کہ اللہ کے دین کو میں سنبھالوں گا انشاءاللہ، میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور دوسرے سمجھتے تھے کہ میں سنبھال سکتا ہوں، وہ سمجھتے تھے میں سنبھال سکتا ہوں، نتیجے میں لڑائی ہوئی۔ یہ ان کا لڑنا اپنی بڑائی کے لیے نہیں تھا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تھا کہ اللہ نے میرے اندر وہ جذبہ رکھا ہے اور میں وہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ امت کو سنبھال سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ حضرات اگر لڑنے کا موقع آیا تو لڑ بھی گئے، مقابلے کیے، جنگیں ہوئیں، مگر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم اس مرتبہ اگر نہیں سنبھالیں گے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں دین چلا جائے گا اور دین کا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے غزوہ موتا میں بھی ہم نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر ایک کے بعد ایک طے کیے تھے۔ زید بن حارثہ امیر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے، یہ اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر بنیں گے۔ تینوں شہید ہو گئے، پھر کون بنے گا؟ نبی نے کسی کا نام نہیں لیا، جنگ چل رہی ہے، صحابہ کسی کو طے نہیں کر پا رہے ہیں، خود سے آگے بڑھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا سنبھالا اور جنگ کو جیتا اور فتح کیا اور واپس پلٹ کر آئے۔ تو اس موقع پر اگر حضرت خالد بن ولید مشورے کا انتظار کرتے رہتے، نبی کے حکم کا انتظار کرتے رہتے، حکم آتا، لوگ مشورہ کرتے، لیکن اس وقت تک صحابہ کٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، وقت کا تقاضا خود سے بڑے اپنے آپ کو پیش کرے کہ کٹھن مرحلہ ہے، میں سنبھالوں گا، تو یہ تکبر اور گھمنڈ نہیں کہلاتا، بلکہ اس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بادشاہ نے بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا، فوراً ان کو خزانے کا امیر، ذمہ دار، وزیر بنا دیا۔ یہاں اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں یعنی مصر میں بہترین ٹھکانہ دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ پورے مصر میں جہاں چاہے جیسے چاہے رہ سکتے تھے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت اسی طریقے سے ہم پہنچا دیتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صرف انہی کی بات نہیں، یاد رکھو احسان کرنے والے محسنین کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو کہاں حضرت یوسف علیہ السلام
کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، غلام کی حیثیت سے بازار میں آئے، غلام کی حیثیت سے خریدے گئے، ایک گھر میں رکے رہے، وہاں پر تہمت لگی، جیل میں گئے، اور کہاں وہاں سے نکال کر لایا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے ان کو ایسا اختیار دے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر میں جہاں چاہے جا سکتے تھے، کوئی روک ٹوک ان پر نہیں تھی۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایسے ہی آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، آخرت کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال بادشاہ جو ہیں کافر ہی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنا اصل کام تھا، ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اب محنت کرتے رہے تو بالآخر بادشاہ بھی مسلمان ہوا، اور سارا مصر جب یہ قحط کا زمانہ آیا اور اس کے اندر جب انہوں نے اس کو مینٹین کیا، بادشاہ نے یہی کہا کہ اس کو کیسے سنبھالتے ہیں، کیسے کرتے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ خود کر لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی پیاری رائے دی، بادشاہ کو کہا کہ تمام لوگوں سے کہیے کہ اپنی ہر زمین میں اناج اگائیں، خوب 7 سال اناج اگے گا، خوب اگائیں، کاشتکاری کریں، اور جو سرکاری زمینیں خالی پڑی ہیں آپ یہاں اجرت پر لوگوں کو لگا کر خوب فصل اگوائیں یہاں پر، اور لوگوں سے کہیں کہ 5واں حصہ بالیوں کے ساتھ لے کر آئیں اور قیمت دے کر ہمیں بیچیں، ہم خریدیں گے، حکومت کو بیچیں گے، اور آپ اسے ایک قیمت مقرر کر کے لوگوں سے اناج خرید کر اسٹاک کریں، اور جو اناج آپ سرکاری زمینوں پر اگائیں گے اس اناج کو بھی گوڈان بنائیں، گودام بنائیں، اس میں اسٹاک کریں بالیوں کے ساتھ، جس میں گھن نہیں لگتا، کیڑا نہیں لگتا، اگر الگ کرو گے تو کیڑا پڑ جائے گا، ایسا مینٹین کیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ سر کا درد ہم سے نہیں ہوتا، کیسے کریں گے یہ سب؟ آپ مجھے بنا دو، میں کر لوں گا۔ بنا دیا، جاؤ کر لو، آپ کی مرضی، کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کریں گے آپ کی مرضی، بس وہ قحط کے زمانے میں لوگ بچنا چاہیے، مرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جو کوئی لا کر ہمیں بیچے گا، اب 7 سال لوگ کہاں بچا کر رکھیں گے، گھروں میں اتنی جگہ کہاں ہوتی تھی، اپنے کھانے کے لیے کچھ تھیلوں میں بھر لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، باقی لا لا کر بادشاہ کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچتے گئے، بڑے بڑے گوڈاؤن بنائے اور اس کے اندر اسٹاک کرنے لگے، اور جو سرکاری زمینوں پر جو کاشتکاری ہوئی وہ بھی لا کر گوڈاؤن میں جمع کیا، بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا، لوگوں کو بیچ اور خرید کر پیسے دے کر خریدے اور اکٹھا ہو گیا۔ تو بادشاہ سے کہا جب قحط کا زمانہ آئے گا نا، مناسب قیمت پر ہم اس اناج کو بیچیں گے، قحط کے زمانے میں کاروبار بھی ہوگا، لوگوں کو کھانا بھی ملے گا، اور ہمارے خزانے میں اتنا مال آئے گا آپ نے کبھی اتنا مال دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پورے بازاروں میں اناج ختم، صرف ہمارے پاس ملے گا، اور ہر بندہ یہاں آ کر خریدے گا، اور ہم مناسب قیمت میں، زیادہ بھی نہیں، ہر بندہ جو ادا کر سکتا اتنی قیمت پر ہم دیں گے، ہر آدمی خوش ہو کر لے جائے گا، ان کی بھوک مٹے گی، ہمارے خزانے میں مال بھی بہت آئے گا۔ یہ ایسا بہترین نظام تھا، بادشاہ سن کر ہی حیران ہو گیا۔ یہ تمام واقعات حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے عرصے میں اناج اگانا، کاشتکاری کرانا، یہ تمام لوگوں کو جو ہے احکامات دیتے رہے، وہ تمام واقعہ اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا۔ اچانک قحط کا جو زمانہ شروع ہوا، شروعات میں لوگ اپنے پاس جو تھا اسے کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے، آخر کار گھروں کے اندر رکھا ہوا اناج لوگوں کا خالی ہو گیا، تقریباً 1 سال کا عرصہ لوگوں نے کنٹرول کیا، اب اس کے بعد خالی ہو گیا، مجبور ہو گئے کہ اب کہیں مارکیٹ میں اناج نہیں آ رہا، گیہوں نہیں آ رہا ہے، تو لوگ پوچھنے لگے اب کہاں ملتا،
لوگوں نے کہا جاؤ، بادشاہ نے کہا تھا نا ہمیں دیں گے، تو اب لوگ آنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا اب اسے آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک آدمی آئے گا، جو آئے گا اس کی اتنی قیمت ایک مقرر کر دی، اتنی قیمت دے گا، تو ایک آدمی کے پاس ایک ہی اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ایک اندازہ تھا، 2 تھیلے بھر کر اس کو دے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے مالدار پونجی پتی جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے خزانے والے، وہ آئیں گے، پیسے دیں گے اور بھر بھر کے لے جائیں گے اور اپنے علاقوں میں جا کر ڈبل ٹرپل کر کے بیچنا شروع کر دیں گے، لوگوں پر ظلم ہوگا اور یہاں ہمارا پورا گوڈاؤن خالی ہو جائیں گے، لوگ خرید کر جائیں گے اور اناج کی قیمت بڑھا کر بیچیں گے، تو اس لیے کسی کو بھی زیادہ نہیں دیتے۔ یہ بھی بڑی زبردست پلاننگ تھی، ایک آدمی آئے گا تو اس کی اتنی قیمت دے گا، ایک تھیلی دے گا، اس کے بدلے میں ایک اونٹ کا بوجھ، سب کے لیے برابر، سب کے لیے برابر۔ ہاں، جو بڑے بڑے مالدار تھے ان کی قیمت تھوڑا بڑھا دی، جو محتاج، غریب، مسکین، یتیم، ان کو تو بالکل فری بھی دینے کا انتظام، الگ الگ طریقے سے ایسا نظام بنایا اور تقسیم کرنے لگے۔ یہیں پر ایک اور چیز مجھے پہلے سے بہت شک تھا، میرے علم میں یہ چیز نہیں تھی، یہ بات مجھے ملی یہاں پر کہ انہی دنوں میں زلیخا کا جو شوہر عزیز مصر قطفیر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، شاید صدمہ ہو رہا ہو کہ یہ تمام جو حالات پیش آئے، کچھ بھی ہو، بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، تو اب زلیخا عزیز مصر کی بیوی تنے تنہا اکیلی رہنے لگی۔ اسی دوران اللہ کا حکم آیا کہ زلیخا کو اپنے نکاح میں لے لو، شادی کر لو۔ تو مجھے اس کا کلیئر نہیں تھا کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، چند دن پہلے ہمارے ساتھی نے بھی پوچھا تھا، اب معلوم نہیں۔ الحمدللہ یہ بات صاف ملی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے نکاح کیا، لیکن جو فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک کام ہوا، بہت ہی خوبصورتی آ گئی، پھر سے جوان ہو گئے، ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، بہرحال نکاح ضرور ہوا، کیونکہ بڑی عمر والوں کے ساتھ نکاح کرنا، جیسے ہمارے نبی کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی 40 سال کی عمر تھی، ایسے فرق کے ساتھ نکاح ہوتے تھے لوگ پہلے، کہ کبھی اس کا الٹا، یہ مرد 40-50 سال کا ہے اور لڑکی 15 سال 10 سال کی، ہوتا تھا، نکاح کا معمول تھا، لوگ کرتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ آج کل لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو بڑی عجیب بات ہے، آگے کا واقعہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ رمضان میں انشاءاللہ تفسیر تو ہوگی مگر اس سے نہیں ہوگی۔ ابھی عشاء کی نماز میں اچانک ایک خیال آیا، نمازوں میں آتے رہتے ہیں ایسی چیزیں، کیونکہ جو بندہ جس لائن کی سوچ رہا ہوتا نا ویسے ہی باتیں آتی ہیں۔ دکان والے سوچتے رہیں گے تو نماز میں بھی دکان کے حساب کتاب آتے رہتے ہیں، گیارج والے ان کے حساب کی چیزیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ 2 جگہ ایسی ہیں بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایک استنجا خانہ، اللہ معاف فرمائے، دوسرا نماز۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، کوئی آدمی یہ سوچے کیا حضرت 2 کو ایک کر ڈالے نا، اصل بات یہ ہے دونوں جگہ بندہ ایک دم ٹینشن لیس، فری ہو کے بیٹھتا ہے، سکون سے جب ہوتا نا تو بڑی بڑی چیزیں اٹکی ہوئی یاد آ جاتی ہیں۔ دوسری جگہوں پر ٹینشن ہو، یہ سب چیزیں سامنے آتی رہتی، اتنے سارے چہرے سامنے ہیں تو خیال منتشر ہوتا رہتا، جلدی یاد نہیں آتا۔ جب آدمی سکون سے ایک جگہ نماز میں کوئی خیال ادھر ادھر نہیں جاتا تو جو اٹکی ہوئی باتیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی وہاں پر کے سامنے دروازہ ہی تو ہے، اور کیا ہے، کوئی ایشو سامنے نہیں، پورے ٹینشن لیس ہو کے آدمی بیٹھتا ہے تو بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو جو جس لائن کی سوچتا رہتا وہ اسی باتیں آتی رہتی۔ اچانک نماز میں ایک خیال آیا کہ تفسیر جو ہے آج یہیں پر ختم کر دیں، ورنہ اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا موٹا قصہ بول کے ختم کر دیں گے، آگے کی تفسیر رمضان میں چلائیں گے، صرف جو آیتیں اس کا ترجمہ کر دیں گے، یہ سوچتا تھا کہ نہیں، اس کو یہیں روکتے ہیں
رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر اسی کو ہم آگے بڑھا لیں گے. رمضان میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ، مگر یہ خیال آیا کہ جو سورے نمازوں میں لوگ پڑھتے نا، یہ چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر کریں گے. ترجمہ بھی ہوگا، کسی کو یاد کرنا ہے تو سورے بھی یاد کر لیں گے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا سورہ ہم پڑھتے ہیں، روز نمازوں میں سنتے ہیں، تو کم از کم ان سوروں کا اثر ہو لوگوں پر کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا قرات کر رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے، اچھی چیز ہے نا، خیالات اچھے اچھے آتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے اچھی جگہ پر اچھا خیال آتا ہے، جیسی جگہ ویسا خیال. بہرحال تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں ہر دن ایک ایک چھوٹا سورہ، لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں ہوگی، ایک سورہ لیں گے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. جتنے سورے پورے رمضان میں 10 12 15 20 سورے، اگر 30 ایک ایک دن میں ایک ایک، حالانکہ ہونا مشکل ہے ویسا، بعض جگہوں پر لمبی تفسیر بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال 10 12 سورے 15 20 سورے اگر ہو گئے، ہر بندہ جو تقریباً نماز میں پڑھتا ہے اس کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ کیا معنی ہے اس کا انشاءاللہ. تو شوق والے لوگ سن لیں گے، پہلے اعلان کریں گے تو وہ تفسیر انشاءاللہ اس بار وہ کر لیں گے. یہ واقعہ رمضان کے بعد جب شروع ہوگا تو یہاں سے آگے بڑھیں گے. یہاں اب اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک عجیب بات سناؤں آپ کو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا کے ساتھ ہوا، وہ اتنی محبت کرنے والی تھی کہ حضرت یوسف کے سوا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. زلیخا کو ان کی محبت میں تڑپتی تھیں، بلکتی تھیں، روتی تھیں. شوہر کا انتقال ہو گیا تو کوئی غم نہیں ہوا، اب زلیخا کو گیا تو گیا. یوسف کی محبت، حالانکہ ناجائز محبت تھی ان کی، نکاح سے پہلے تک ناجائز تھی نا، لیکن تھی محبت. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تڑپ، اور جب اللہ راستہ نکالنا چاہیں تو ایسا راستہ بنایا کہ شوہر کا انتقال ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسی سے نکاح کر لو، تو حضرت زلیخا سے نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ، جس چیز کی تم غلط طریقے سے تمنا کر رہی تھی، حاصل کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حلال طریقے سے تمہارے حوالے کیا. کیا یہ راستہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ اسی لیے میں نے پرہیز کیا. اللہ تعالیٰ اگر پہنچانا ہے، ملنا ہی ہے، تو اللہ صحیح طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں. تو جو لوگ کمائی جو کماتے ہیں حلال طریقے سے بھی کما سکتے ہیں، حرام سے بھی. جو سودی لین دین سے، حرام طریقوں سے لینا چاہتے ہیں، ذرا صبر کرو. اگر تمہارے مقدر میں ہے تو یہی روزی اللہ حلال طریقے سے پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں ہے، نہ حلال طریقے سے آئے گا نہ حرام سے آئے گا تمہارے پاس، مگر ایسے چلے جائے گا سمجھ بھی نہیں پاؤ گے. گناہ چھوڑ کے چلا جائے گا تمہارے نامہ اعمال میں، فائدہ نہیں اٹھائے گا بندہ. حرام طریقے سے لیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ گن تو رہا ہے، مگر اتنا آیا تھا اس سے زیادہ چلا جائے گا، لے کے چلا جاتا ہے. مقدر میں نہیں تھا وہ، اگر ہے انتظار کرو، حرام حلال میں کنورٹ ہو کر آئے گا، اللہ پہنچائے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے مقدر میں تھے، بلکہ کہنا چاہیے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدر میں تھی. حرام کوششیں ہو رہی تھی، جب پرہیز کیا، تقوی اختیار کیا، حلال طریقے سے وہ دولت مل گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا وہ بہتر تھا کہ یہ بہتر. اب سنو اس سے مزے کی بات. اس سے مزے کی بات یہ ہے، جب نکاح ہو گیا تو چند دن کے بعد زلیخا کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اتنی بڑھی کہ زلیخا کی محبت کم ہو گئی، ان کی محبت زیادہ ہو گئی. اب وہ اتنا نہیں چاہتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنا پہلے چاہتی تھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام اتنا چاہنے لگے زلیخا کو، اب وہ اتنی توجہ نہیں دے رہی. الٹا معاملہ ہو گیا. جب حرام تھا تو مری جا رہی تھی، جب حلال رشتہ مل گیا تو اب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہی. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آپ پہلے اتنی تڑپتی تھیں،
اب میں جب مل گیا ہوں، میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں اور آپ ہیں کہ اتنا میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ بڑی عجیب بات بتائی حضرت زلیخا نے، کہا پہلے میں صرف آپ کو چاہتی تھی، جب نکاح میں آئی اللہ نے ایمان کی دولت جو دیا تو آپ کی برکت سے مجھے اللہ مل گیا، تو اس کی محبت میں آپ کی محبت کم ہو گئی۔ بڑی پیاری بات ہے، میں تو پہلے صرف آپ کو دیکھی تھی، جب نکاح میں آئی نبی کی صحبت میں آ گئی، ایمان مل گیا تو رب مل گیا، اب اس کی محبت کے آگے آپ کی محبت نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ جس کو محبت اپنی دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو اللہ سے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ ہم نے پتہ نہیں کس کس کی محبت دل میں بٹھایا، اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آیا ہمارے کہ اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں۔ مانگو تو صحیح اللہ سے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تیری محبت دے یا تیرے سے محبت کرنے والوں کی محبت دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، یا ایسے عمل کی محبت دے جو عمل مجھے تیرے سے قریب کر دے، تیری محبت کے قریب کر دے۔ لوگوں کی محبت یا اعمال کی محبت، یہ عمل تجھے تیرے قریب لے کر آ جائے یا یہ محبت والے بندے تیرے قریب لے کر آ جائیں، یعنی اللہ والوں کی محبت دے، علماء کی محبت دے، حفاظ کی محبت دے یا اعمال کی محبت دے، ان دونوں راستوں سے میں تیری محبت کو پا سکوں۔ یہ بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد کرو، سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور مانگتے رہو۔ اللہ سے لوگ ہر چیز مانگتے ہیں مگر اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے۔ ایک دعا ایسی بھی ہو جائے کہ اے اللہ بہت ساری چیزیں میں نے تجھ سے مانگ لی، آج میری دعا صرف یہ ہے کہ تو مل جا، تو مل جا، بس تو مل جا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ ہم چیزیں مانگتے ہیں، اللہ یہ دے، یہ دے، گاڑی دے، کار دے، گھر دے، بنگلہ دے، عزت دے، دولت دے، راحت دے، سکون دے، یہ سب کیا چلر آئٹم، ہول سیل مانگ لو نا، اللہ تو آ جا، میرے دل میں آ جا، تو مل جا۔ جب تو مل گیا تو جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میرا۔ کیا پیاری بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو گیا اور سب چیز اس کی ہو گئی۔ جو اللہ کا ہو جائے گا، جو اللہ کا بن جائے گا، اللہ اس کا بن جائے گا۔ جب اللہ اس کا بن گیا تو ساری دنیا اس کی ہے، عزت بھی اسی کی، راحت بھی اسی کی، دولت بھی اسی کی، حکومت بھی اسی کی، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی۔ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ رمضان میں خاص کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، دعا ہے ریکارڈ بھی ہو چکی، یاد کر لیں، بہت سمپل، بہت مختصر، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تیری محبت دے، تیرے محبت کرنے والے بندوں کی محبت دے، یا ایسے عمل کی محبت دے جو تیری محبت کے قریب مجھے کر دے۔ تو حضرت زلیخا کی یہ بات بڑی عجیب لگی، کہتے ہیں جب تک آپ نہیں ملے تھے آپ کی محبت زیادہ تھی، جب آپ مل گئے تو آپ کے ذریعے سے جب اللہ ملانا تو پھر آپ کی محبت پھیکی پڑ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے اللہ کی محبت میں ہیں، اب زلیخا ملی تو یہ ان کی محبت میں زیادہ پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی محبت نہیں، نبی تو نبی اپنی جگہ پر ہیں، اب اللہ کا حکم تھا کہ محبت کرو، بیوی سے بے انتہا محبت کر رہے، بیوی ہے کہ محبت ہی نہیں کرتی، کہتی مجھے آپ سے بڑی چیز مل گئی، اللہ مل گیا۔ تو بڑی عجیب سی یہ بات لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کی محبت ڈالی مگر زلیخا کو اللہ نے اپنی محبت دی تھی۔ کیوں؟
کیونکہ وہ بندی اللہ کے محبت کرنے والے کی محبت میں پڑی تھی. بات سمجھ رہے؟ کسی غیر کی محبت میں نہیں تھی، ایک نبی کی محبت میں تھی. تو ایک ایسے بندے کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جب اس کو پالو گے تو اس کے واسطے سے تم اس کو پالو گے. شاید سمجھ میں آ جائے. اللہ والوں سے محبت اسی لیے کی جاتی ہے، علماء سے محبت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی محبت ہے، اللہ والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی محبت ہے. ہم ان سے ٹچ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایمان والوں کی علامت ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے. بہرحال آج ہماری یہ آخری تفسیر ہے. انشاءاللہ یہی سلسلہ بعد میں رمضان کے بعد جب بھی شروع ہوگا جمعہ کی عشاء میں اس کو یہیں سے آگے بڑھا لیں گے. میں سمجھ رہا تھا اس کو ایسے ختم کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نکات ہیں، باریکیاں ہیں، ہماری زندگی کی اصلاح کی چیزیں موجود ہیں. اب اگر رمضان میں اگر آپ تفسیر سننا چاہیں، منگل کے دن سے شاید پہلا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا. 99% تقریباً یقین ہے منگل پہلا روزہ اور پیر پہلی تراویح ہوگی. جو حضرات چھوٹے چھوٹے سورے روز جو پڑھتے ہیں اس کی تفسیر ایک ایک حرف کی انشاءاللہ ہم وہاں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اگر سننا چاہیں اہتمام سے آئیں اور بیٹھیں، اور پہلے ہی اعلان کر دیں گے کہ جس کو جانا پہلے چلا جائے، پہلے چلا جائے. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں. ایسا نہیں جیسے پہلے کرتے تھے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ لیے، بٹھا لیے، تفسیر شروع کیے، لوگ اٹھ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ جس کو شوق نہیں سنانا بھی اچھا نہیں. سننے والے پہلے 10-15 ہوں، شوق سے آئیں گے، ایسے بیٹھیں گے. آپ کتنے 10-15-20-25 آدمی ہیں، بس انہی کو سنائیں گے. پورا بڑا مجمع سننا ضروری نہیں، شوق والے سنیں بس. ایک بھی اگر رہا انشاءاللہ ایک کے لیے بھی سنائیں گے انشاءاللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بتائے تھے کہ جمعہ کا بیان حضرت نے کیا. ایک قریے والا بندہ آیا، رونے لگا کہ حضرت اتنی دور سے آیا بیان سننے، آپ کا بیان ہی ملا نہیں مجھے. تو حضرت نے کہا کیوں روتے؟ آؤ. بٹھایا اور پورا بیان شروع سے آخر تک بولے. لوگوں نے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا بولنے کی، ایک ہی تو آدمی تھا. تو حضرت نے کہا یہ جو پہلے بیان کیا وہ بھی ایک کے لیے کیا، اب جو کیا وہ بھی ایک کے لیے کیا. کون؟ پہلے جو بیان کرے تھے وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اس کے لیے تھا. اب اس کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ بھی اسی کے لیے ہے. تو ایک کے واسطے ہمارا کام ہے. تو چاہے سامنے 100 ہوں یا ایک ہوں، ہمارا تو کام اس ایک کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا. گزشتہ بار تھوڑا بیزارگی ہوئی تھی، طریقہ نہیں تھا، اس لیے اس بار الحمدللہ طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بس جو آنا چاہیں بیٹھ جائیں، مختصر سا بس 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تفسیر کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر جتنا ہوگا، جتنی آیتیں ہوں گی اتنی آیتوں کی تفسیر. پورے رمضان میں 8-10 سورے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، جتنے بھی ہوں اتنا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.